السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 94 سے تفسیر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم، جب سفر کرو تم، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن القا، اس کو جو ڈالے، الیکم، تمہاری طرف، السلام، سلام یعنی تحیہ، کیا نہ کہا کرو کہ لست مؤمنا، تم مومن نہیں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے آس پاس بعض قبائل ایسے تھے کہ جس میں لوگ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے بعض مصلحتوں کی وجہ سے اپنا اسلام ابھی ڈکلیئر نہیں کیا تھا، تو وہ نان مسلمز کے اندر ایک طرح سے مکسڈ تھے۔ اب چونکہ عربوں کا سب کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، کلچر، نام، زبان، سب کچھ ملتا جلتا تھا، تو کسی کی شکل سے یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ تو پہچان کے لیے ایک شعار تھا یا ایک یوں کہیے کہ سمبل تھا، اور وہ سلام تھا کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو ملتا تو وہ ملاقات کے وقت سلام کرتا، تو سلام سے دوسرے کی پہچان ہو جاتی۔ اب ہوا یہ کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایک خاص قبیلے کی طرف بھیجا۔ یہ دستہ جو اس قبیلے کی طرف بھیجا گیا، اس کے قائد اسامہ بن زید تھے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حرقات قبیلہ جہینہ کی طرف بھیجا۔ ہم نے الصبح ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی، اور میں اور ایک انصاری ان کے ایک آدمی سے ملے۔ جب ہم نے اس پر قابو پا لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اب انصاری تو اس سے رک گیا، کیا سوچ کر کہ یہ مسلمان ہے، مگر میں نے نیزہ چلا دیا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ جب ہم واپس آئے تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو آپ نے کہا، اسامہ، کیا تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسے قتل کیا؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پناہ چاہنے کے لیے یہ کہا تھا، یعنی موت سے بچنے کے لیے۔ آپ نے پھر فرمایا، کیا تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا؟ آپ یہ الفاظ بار بار دہراتے رہے، اور اتنی بار آپ نے یہ الفاظ کہے کہ میں نے خواہش کی کہ میں آج سے پہلے اسلام ہی نہ لایا ہوتا، کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا، کتنی بڑی غلطی کی۔ بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے پوچھا، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ یعنی تم اس کے دل کے اندر جھانکے تھے کہ وہ محض اپنی جان بچانے کی خاطر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے؟ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک جنگ میں کافروں کو مارنا شروع کیا، حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے دین بدل لیا، ہم نے دین بدل لیا، یعنی ہم مسلمان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، یا اللہ، میں خالد کے اس کام سے بری ذمہ ہوں، یعنی میں نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی کہ کسی ایسے شخص کو جو لا الہ الا اللہ کہے یا اپنے اسلام کا اظہار کرے اور پھر اس کو مارا جائے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ایسے مقتولوں کی دیت بھی ادا کی تھی، کہ جو مسلمانوں کے ہاتھوں غلطی سے مارے گئے ان کی دیت بھی دی۔ مقداد بن اسود سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، بھلا دیکھیے اگر میں کسی کافر سے لڑائی کروں اور وہ مجھ سے لڑائی کرے اور اپنی تلوار سے میرا ایک ہاتھ کاٹ دے، پھر مجھ سے بچ کر ایک درخت کے پیچھے چلا جائے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کے لیے اسلام لایا، تو اس کے یہ کہنے کے بعد میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ یعنی ہماری آپس میں لڑائی ہو رہی تھی کہ اتنے میں وہ ہٹ گیا اور واپس آ کے کہتا ہے کہ میں اسلام لے آیا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اسے مت قتل کرو۔ یعنی اگر لڑنے کے بیچ میں بھی وہ کلمہ پڑھ دیتا ہے یا اللہ کا نام لیتا ہے تو مت قتل کرو۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد ایسا کہا تھا، کیا پھر بھی میں اسے قتل نہ کروں؟ آپ نے فرمایا، اسے مت قتل کرو، اگرچہ تجھے اس سے تکلیف پہنچی۔
ورنہ وہ اس مقام پہ آ جائے گا جو تیرے قتل کرنے سے پہلے تیرا مقام تھا، یعنی وہ ظالم تھا اور تم حق پر تھے، اور اگر تو نے کلمہ اسلام کہنے کے بعد اسے قتل کیا تو تم اس کے مقام پہ آ جاؤ گے، یعنی جیسے کہ وہ کافر تھا، یعنی پہلے وہ ظالم تھا تو اب تم ظالم ہو جاؤ گے اور وہ مظلوم ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں لوگوں کے ظاہر پہ معاملہ کرنا چاہیے، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ کسی کی نیت پر شک کرنے کا اور کسی کے دل کے حال پر کوئی فتویٰ دینے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو یہاں پر خاص طور پر تاکید کی جا رہی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم اپنے معاملات میں احتیاط برتو، خاص طور پر اگر جنگ کے لیے بھی نکلو، فی سبیل اللہ نکلو، تو بھی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تمہیں سلام کرے اسے تم یہ کہنے کے حقدار نہیں ہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم اسے کافر نہیں کہہ سکتے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تبتغون تم چاہتے ہو، عرض سامان، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، یعنی تم مال غنیمت چاہتے ہو کہ دوسرے کو مار کر اس کا مال چھین لو۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو یاد رکھو کہ اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، بہت کچھ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر اس طرح کی حرکات کسی جوش جذبے یا کسی انتقام یا کسی دنیاوی مقاصد کی وجہ سے کی جاتی ہیں، یعنی ایسی جلد بازی کب ہوتی ہے، ایسی ججمنٹس انسان کب دیتا ہے، فلاں کافر ہے، فلاں مسلمان نہیں، فلاں منافق ہے، یہ باتیں کب کی جاتی ہیں؟ جب انسان کے ذہن میں کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، یا تو پس پردہ کچھ دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں کہ کسی کے اسلام سے اس کو کچھ نقصان پہنچ رہا ہے۔ مثلا اس موقع پر کیا نقصان کہ ایک شخص اگر لڑتے لڑتے یہ کہہ دے میں مسلمان ہوں، تو آپ کو اپنا ہاتھ روکنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں اس کو مار دوں تو اس کا بہت سا سامان میرے ہاتھ آئے گا، تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کا اسلام قبول نہیں کرتا اور اسے مار کے اس کا مال غنیمت اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے محض اس وجہ سے اس کا اسلام قبول نہیں کیا کہ آپ کی نظر اس کے مال پر تھی۔ تو اسلام میں تو کوئی جنگ مال کے لیے کی ہی نہیں جاتی، ہر جنگ جو ہے وہ فی سبیل اللہ ہوتی ہے، اللہ کے نام کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، مال غنیمت کے لیے نہیں ہوتی، نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی، نہ جھنڈے لہرانے کے لیے۔ تو فرمایا تبتغون عرض الحیات الدنیا، کیونکہ جس شخص کے دل میں خدا کا خوف ہو اور جو آخرت کے لیے سب کچھ کر رہا ہو، وہ تو ایسی بات سنتے ہی معاملہ اللہ کے سپرد کر دے گا اور اپنا ہاتھ روک لے گا، اپنی زبان روک لے گا، کہ جب ایک شخص نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی جھوٹ بھی کہہ دے، کوئی جھوٹی قسم بھی کھا لے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کہنا کہ میں نہیں مانتی، نہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی قسم کھا رہا ہے تو اس کا حساب اللہ پر ہے، میرے لیے حکم کیا ہے کہ میں کس پہ معاملہ کروں؟ ظاہر پر۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ، تمہیں غنیمت حاصل کرنے کی جلدی کس لیے؟ تم صبر تو کرو، انتظار تو کرو، تمہاری ان کوششوں کا بدلہ تمہیں کتنی بہترین شکل میں ملے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت کے وعدے تو ایک طرف، دنیا میں بھی مسلمانوں کے پاس اس کثرت سے مال غنیمت آیا تھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جو مال غنیمت حاصل ہوتا یا جو فتوحات میں غنائم مسلمانوں کو ملتے، وہ مسجد میں لا کے اس طرح ڈھیر کر دیے جاتے تھے جیسے کوئی کھانے کی چیز رکھی ہوئی ہو، یعنی سونے چاندی کے ٹکڑے مسجد میں لا کے اس طرح چھوڑ دیے جاتے تھے، ایک طرف کو یوں رکھ دیے جاتے تھے، یعنی ڈھیروں ڈھیر مال کہ جیسے کوئی سبزی کی ٹوکری رکھی ہوئی کہ جس کو ضرورت ہو وہ اس میں سے لے لے، یعنی ایک صدقات کے طور پر۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ، قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اللہ تم سے ایسی غنیمتوں کا وعدہ کرتا ہے کہ جو تم حاصل کرو گے، تم لو گے، دنیا میں بھی تمہیں فائدے ہوں گے۔ پھر فرمایا كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ، تم بھی تو پہلے اسی طرح ہی تھے، تم بھی تو پہلے مسلمان نہ تھے۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تم پر احسان کیا، تمہیں اسلام کی دولت نصیب کی۔ فَتَبَيَّنُوا، بس تحقیق کیا کرو، اچھی طرح جستجو کے بعد حقیقت تک پہنچا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا،
کیونکہ اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو باخبر ہے. خبیر بہت خبر رکھنے والا ہے، یعنی دلوں کو بھی جانتا ہے، چھپے ہوئے حالات کو بھی جانتا ہے. اب یہ تبینوا کا لفظ ہے، یہ 2 دفعہ آیا، تکرار ہے. تکرار کس لیے؟ تاکید کے لیے. تو اس آیت سے ہمیں بہت اہم سبق ملتا ہے. کیا سبق سیکھا آپ نے اس آیت سے؟ کیا بات سمجھ میں آئی اپنی عام روزمرہ زندگی؟ اب یاد رکھیے کہ ہر آیت کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے، کہ خاص موقع پر ایک خاص معاملہ پیش آیا، لیکن وہ ایک خاص واقعہ جو ہے وہ ہمارے لیے کیا بن جاتا ہے؟ ایک سبق سیکھنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. وہ واقعہ سبق سیکھنے کا ذریعہ بنا، اس واقعے کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا. اب وہ حکم صرف اس خاص وقت اور خاص موقع کے لیے نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے. تو آج کے دور میں ہماری زندگیوں میں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں؟ آپس کے تعلقات میں ظاہر پر معاملہ کریں. یعنی بہت اہم سبق کیا ہے کہ ہمیں کسی کے ظاہر پر اس سے معاملہ کرنا چاہیے، کہ وہ ظاہر میں کیا نظر آتا ہے، اس کا ظاہر کا معاملہ کیا ہے. کسی کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے، ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، کسی کے بارے میں اوپینین بنانے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. اور پھر اگر کسی کے بارے میں کوئی گمان آ بھی جائے تو اس پر جلدی ایکشن نہیں لینا چاہیے، ایکشن لینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بظاہر میں کوئی خرابی کرتا ہے تو آپ کا دل اس کے بارے میں کچھ ملول ہوتا ہے، تو آپ فوراً کیا کرتے ہیں؟ رائے دینا شروع کر دیتے ہیں، فوراً ڈسکس کرنے لگتے ہیں، اور پھر آگے بڑھ کے ایکشن بھی لے لیتے ہیں. درست نہیں ہے. مثلاً آپ دیکھیے روزمرہ کی زندگی میں گھر میں جو واقعات ہوتے ہیں، آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بچہ رو رہا ہے، تو آپ کے دل کو کچھ ہوتا ہے، آپ پوچھتے ہیں بھی کیا ہوا تمہیں؟ وہ کہتا ہے مجھے بڑے بھائی نے مارا. آپ کہتے ہیں کہاں ہے بڑا بھائی؟ ادھر آؤ. آپ بڑے بھائی سے کچھ نہیں پوچھتے اور ایک لگاتے ہیں اس کو، کیوں مارا تم نے چھوٹے کو؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، بغیر تحقیق کے ہم صرف ایک طرف کی بات سن کے فیصلہ نہیں، صرف ایکشن بھی لے لیتے ہیں، ہاتھ بھی چلا دیتے ہیں، دوسرے کی شامت بھی لے آتے. اچھا، اب جب وہ بھی رونے لگ گیا، جب دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہو، پھر آپ معاملے کی تحقیق کرنا شروع کرتے ہیں. اچھا ہوا کیا تھا؟ پھر آپ کو خیال آتا تھا، وہ پوچھو تو صحیح وجہ، پتہ چلتا ہے قصور چھوٹے کا ہی تھا. تو پھر آپ نادم ہوتے ہیں. چلے آپ تو نادم ہو گئے، لیکن بچوں کے ذہن میں آپ کا امیج کیا بنا کہ ہمارے ماں باپ کس قدر ناسمجھ. اور یہ صرف گھر کی بات نہیں، کہیں پر بھی، کسی بھی جگہ جہاں لوگ مل جل کر رہتے ہیں، وہاں صرف یک طرفہ بات سن کر، صرف کسی ایک چیز کو دیکھ کر فوراً فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ہماری عام طور پر یہ بہت بڑی کمزوری ہے، جس کی وجہ سے ہم پھر ایک نہیں کئی گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ظلم اور زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں. تو ظلم اور زیادتی تو کسی کے بارے میں بھی، خواہ وہ اپنی اولادی کیوں نہ ہو یا کوئی باہر کا شخصی کیوں نہ ہو، اس کا بدلہ دینا ہوگا. قیامت کے دن الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن کے اندھیروں کو بڑھا دے گا یہ ظلم. یہاں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی کہ ہمیں اپنی اتھارٹی کو بھی، خواہ وہ کسی بھی معاملے میں کیوں نہ ہو، اسے مس یوز نہیں کرنا چاہیے. جو جس بڑی ذمہ داری پہ ہوتا ہے اس کی پوچھ بھی اتنی زیادہ ہوگی، اور کسی کو حق نہیں کہ اتھارٹی ہونے کی وجہ سے وہ دوسروں کے ساتھ ناروا سلوک کرے. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیے کہ بار بار جو تحقیق کرنے کی بات ہو رہی ہے، یہ بے حد ضروری ہے. تحقیق سے پہلے ذہن نہ بنائیں، نیوٹرل رہیں. چاہے کسی ایک کو مجبور اور مظلوم ہی دیکھیں، جب تک دوسرے کی کہانی نہ سنیں، نیوٹرل رہیں، کسی ایک کی باتوں میں نہ آئیں، ون سائیڈڈ سٹوری سن کر ہمدردی نہ کرنے لگیں. یہاں تو یہ نا کہ اگر کوئی خرابی کر رہا ہو تو اس کے بارے میں جلدی اوپینین نہ بنائیں. اسی طرح بعض لوگ اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں بھی جلدی اوپینین نہ بنائیں. ہم کسی کو چھوٹا سا اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم اس کی مدح و تعریف میں اس کو خوب بڑھا چڑھا دیتے ہیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کسی کی نیکی کو دیکھ کر اس پر بھی غلط تبصرہ کرتے ہیں، یہ ایسے دکھاوا کر رہا ہے، یہ ایسے اوپر اوپر سے کر رہا ہے. یہ بھی درست نہیں ہے. آپ کو کیا خبر کہ کوئی اوپر سے کر رہا ہے، ریاکاری کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، کسی کی نظروں میں جچنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ تقویٰ دراصل محتاط زندگی کا نام ہے. اور محتاط زندگی کیا ہے؟ کہ انسان اپنی سوچ پر سب سے پہلے کنٹرول رکھے، جلد اوپینین نہ بنائے کسی کے بارے میں، اور اگر بن بھی جائے کچھ تو ایکشن نہ لے.
آگے نہ بڑھے. اور یہ جو بات ہے نا کہ کذالک کنتم من قبل، تم خود بھی تو پہلے ایسے تھے. مثلا کسی شخص کو اگر اللہ نے ہدایت دے دی اور دوسرا شخص ابھی تک اس رستے پر نہیں، تو عموماً ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً دوسروں پہ تبصرے کرنے لگتے ہیں. تو یہ درست نہیں. ہمیں اپنا ماضی بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کہاں تھے، ہم کیا کرتے تھے. اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تو ہمارے ساتھ احسان کیا، تو ہمیں دوسروں کو بھی مہلت دینی چاہیے، دوسروں کو بھی وقت دینا چاہیے. پھر فرمایا لا یستوی القاعدون، نہیں برابر ہو سکتے بیٹھنے والے. قاعدون کس کی جمع ہے؟ قاعد کیا ہے؟ فاعل یا اسم فاعل؟ فاعل کے وزن پر ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ اسم فاعل. تو قاعدون کیوں لگا ہے؟ جمع ہے. واو نون کس کی علامت ہے؟ دیکھیں نا، قاعد اگر واو نون کے اوپر ہاتھ رکھیں، ذرا رکھیں آپ، پیچھے کیا بچا؟ القاعد. ٹھیک ہے. قاعد کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر. فے الف فا ال، فاعل. قاعد ساؤنڈ ایک ہی جیسی ہے نا، فاعل قاعد ایک ہی جیسی ساؤنڈ. تو فاعل کے وزن پر قاعد ہے جو کہ اسم فاعل ہے، اور واو نون کس چیز کی لگی ہوئی ہے؟ جمع کی. تو نہیں برابر ہو سکتے. یستوی کا روٹ کیا ہے؟ سین واو، یہ سواؤن. نہیں برابر ہو سکتے بیٹھنے والے. من المؤمنین، مومنوں میں سے. مؤمنین کس کی جمع ہے؟ مؤمن کی. ٹھیک ہے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین، نہیں برابر ہو سکتے بیٹھ رہنے والے مومنوں میں سے. غیر سوائے اولی الضرر، اولی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ والا. پیچھے آپ پڑھ چکے نا، اولو الالباب اور اولو الابصار، اولو الامر. تو کبھی یہ اولی آتا ہے، کبھی اولو آتا ہے. اولو پیش کو ظاہر کرتا ہے اور اولی زیر کو. اولی الضرر، ضرر کیا ہوتا ہے؟ دواد رے رے، ضرر تکلیف، نقصان، نقصان والے. تو انسانوں میں نقصان والے کون ہو سکتے ہیں؟ معذور لوگ. مراد ہیں یہاں جسمانی نقصان والے، یعنی معذور لوگ. یا ذہنی نقصان بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی جسم میں ہی ہوتا ہے نا، ذہن بھی. یعنی یا تو کسی معذوری کا شکار ہیں، یا پھر ایسے بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے جسم کو نقصان پہنچا ہوا، یا بڑھاپا ہے. تو بوڑھے شخص کو بھی ضرر پہنچا ہوتا ہے نا، اپنی پوری طاقت میں نہیں ہوتا. تو لا یستوی القاعدون من المؤمنین، مومنوں میں سے بیٹھ رہنے والے برابر نہیں ہوتے. کس کے؟ والمجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے. اب مجاہدون کیا ہے؟ جمع ہے. کس کی؟ مجاہد کی. مجاہد کون ہوتا ہے؟ جہاد کرنے والا. جہاد کرنے والا اور بیٹھنے والا برابر نہیں ہے، یہ کہا جا رہا ہے. غیر اولی الضرر کو آپ اگر ودن ڈیش رکھ کے دیکھیں تو یوں پڑھیں ذرا سا سمجھنے کے لیے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والے اور بیٹھ رہنے والے برابر نہیں. ہاں اگر بیٹھنے والے معذور ہیں، اٹھ نہیں سکتے، ان کے پاس جسمانی طاقت نہیں، ان کے پاس مال نہیں، لیکن نیت اور ارادہ بہت ہے، جذبہ بہت ہے، خواہ وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی ان کو کس کے برابر اجر ملے گا؟ بیٹھنے والوں کے یا مجاہدوں کے؟ مجاہدوں کے. کیوں؟ کیونکہ انہیں عذر نے روکا ہوا ہے، مجبوری کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو وہ انہی میں شریک ہوتے جو اللہ کے راستے میں سخت محنت کرنے والے ہیں. اس آیت سے کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ کیا سبق سیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، بہت اہم آیت ہے اور آپ سے بھی متعلق ہے. ایمان والے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایمان والے دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لا کر بیٹھ رہتے ہیں، آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں، اور بس اپنے خاموشی سے فرائض پورے کرتے رہتے ہیں. کیسے؟ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، اور کسی کی مدد کر دی، حرام سے بچ گئے، گناہوں سے بچے. اللہ اللہ خیر صلاح، بہت اچھی بات ہے. نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ٹھیک ہے، اچھے لوگ ہیں، ثواب ہے ان کو. لیکن دوسری طرف مومنوں کی ایک اور قسم ہے.
وہ بیٹھ رہنے والے نہیں ہیں، وہ جدوجہد کرنے والے اور جہاد کرنے والے. اور جہاد کس کو کہتے ہیں؟ فعال کے وزن پر utmost struggle، یعنی ان کی زندگی متحرک زندگی ہے، سخت محنتی لوگ ہیں، ہر وقت کچھ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کیا کرنے میں؟ وہ صرف خود دین پر عمل کرنے والے نہیں بلکہ دوسروں کو بھی چلانے والے ہیں. وہ صرف خود اس دین سے محبت کرنے والے یا خود نماز روزہ کرنے والے نہیں بلکہ وہ کیا کرنے والے ہیں؟ آگے بڑھ کر دوسروں پہ محنت کرنے والے. جہاد کیا ہے؟ محنت. دوسروں پہ محنت کرنے والے، سخت کوشش کرنے والے، اوروں کو بھی فائدہ پہنچانے والے، اوروں کو بھی اس راستے میں ساتھ لانے والے. اور پھر کئی قسمیں ہیں جہاد کی، وہ تو ایک الگ پورا ٹاپک ہے نا. جہاد کا مطلب صرف جنگ نہیں ہوتا، جہاد میں تو ہر قسم کی کوششیں شامل ہیں جو اللہ کے راستے میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی جائیں. اور پھر مجاہد بھی دو طرح کے ہیں. وہ مجاہد جو صرف مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، پیسے دے دیے کسی اچھے کاز میں اور خود گھر بیٹھ رہے، یہ آدھا جہاد ہے. اور کچھ لوگ مال کے ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وقت لگاتے ہیں، اپنی جان لگاتے ہیں. اور کچھ لوگ صرف جان لگاتے ہیں اور مال نہیں لگاتے، وقت دے دیں گے لیکن مال نہیں خرچ کریں گے، مال خرچ کرنا پڑے ناراض ہوں گے. تو یہاں پر پھر درجے ہو جائیں گے نا. ایک مومن وہ ہے جو صرف اپنی ذاتی زندگی میں اسلام قبول کیے ہوئے ہے اور اچھے برے کی تمیز کرتا ہے. دوسرا وہ مومن ہے جو مجاہد ہے. مجاہد پھر آگے دو قسم کے ہیں، وہ جو صرف جان سے یا صرف مال سے جہاد کرنے والے، اور دوسرے وہ جو جان اور مال دونوں سے جہاد کرنے والے. فرمایا فضل اللہ المجاہدین، فضیلت دے رکھی ہے اللہ نے مجاہدوں کو، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے. کس پر ان کو فضیلت دے رکھی ہے؟ عَلَى الْقَاعِدِينَ، بیٹھنے والوں پر، درجتاً درجے میں، منزلت میں، وَكُلًّا، اور ہر ایک کے لیے، وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ نے. کس چیز کا؟ الحسنہ، بھلائی کا، جنت کا. حسنہ کا معنی جنت بھی ہے، ثواب بھی ہے اور اچھا وعدہ. ہر ایک سے اللہ نے جنت کا یا ثواب دینے کا یا بھلائی کا یا خوبی کا وعدہ کر رکھا ہے. کس کس سے؟ گھر بیٹھنے والوں سے بھی جو نماز روزہ کرتے ہیں، اور ان سے بھی جو باہر نکلتے ہیں، ایکسٹرا ڈیوٹی کرتے ہیں. دونوں اچھے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کیا؟ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، فضیلت دے رکھی ہے اللہ نے مجاہدوں کو، عَلَى الْقَاعِدِينَ، بیٹھنے والوں پر. کس کی فضیلت؟ اجراً عظیما، اجر عظیم کی. جو مقام مجاہدوں کو ملنے والا ہے وہ آرام کرنے والوں کو نہیں ملنے والا. دلیل بخاری کی حدیث ہے، جنت میں 100 درجے ہیں جو مجاہدین کے لیے تیار کیے گئے ہیں. ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے. جنت میں کتنے درجے؟ 100 درجے، جو کس کے لیے تیار ہیں؟ مجاہدوں کے لیے. ہر درجے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے. سورۃ الاسراء میں آتا ہے، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو تو ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور آخرت درجات میں بہت بڑی بھی ہے اور بہت فضیلت والی بھی. کیا سمجھ میں آیا؟ ایک کاروبار آپ کرتے ہیں تو آپ کو 1% منافع ہے، اور ایک آپ کرتے ہیں تو آپ کو 100% اس میں پروفٹ ہے. کیا کریں گے آپ؟ 100 والے کی طرف بڑھیں گے. لیکن آخر نیکی کے کاموں میں، آخر دین کے کاموں میں ہمارے اندر یہ اسپرٹ کیوں نہیں ہوتی؟ کیا ہمیں بھول جاتا ہے یا پتہ ہی نہیں؟ پتہ ہی نہیں. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ ایسی اور ایسی جاب ہے جس میں 100,000 آپ کو سال کے ملیں گے اور فلاں جگہ آپ کو 10,000 مثلاً ملیں گے، تو آپ کہاں جائیں گے؟ ہاں ایک شرط ہے، اس میں کام زیادہ کرنا. اچھا کوئی بات نہیں، کام میں زیادہ کر لوں، مجھے 100,000 والی جاب چاہیے.
لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کیوں پریفر کرتا ہے کہ بس جو میں کر رہا ہوں اتنا کافی ہے. اکثر لوگ آپ کو بھی بلیم کرتے ہوں گے، کیا عورتوں پر یہ سب پڑھنا پڑھانا فرض ہے؟ یہ اوروں کو نیکی کی تلقین کرنا اور اوروں کو ہدایت دینا اور یہ درس تدریس کرنا اور یہ بھاگے بھاگے پھرنا اور ایک ایک گھر میں فون کرنا اور ایک ایک کو نکال کے لانا اور ادھر گاڑی دوڑانا اور ادھر دوڑانا اور ادھر نیند خراب کرنا، کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ آرام سے بیٹھے. اور کبھی کبھی شیطان دل میں ڈالتا ہے نا، دیکھو باقی لوگ کتنے امن امان سے گھر بیٹھے، وقت پہ اپنی نماز پوری کرتے ہیں، اپنا صدقہ خیرات کرتے ہیں، سکھ سے رہتے ہیں اور نیکیاں کما رہے ہیں، جنت میں بھی چلے ہی جائیں گے وہ. ہمیں آخر کیا ہو گیا؟ ہم نے کیوں اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈال لیا؟ دوسرے بھی بہت کہتے ہیں کہ کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک یہ تھا کہ اس وقت بھی آپ گھر بیٹھ کے پڑھتے، پیل ٹاک پہ آپ پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ میں سے کچھ لوگ ساری فیسلٹی ہوتے ہوئے، کچھ لوگ تو اولے درر میں آ جاتے ہیں نا، ان کے پاس چانسز ہی نہیں ہے، موقع ہی نہیں ہے، آ ہی نہیں سکتے. وہ تو ایک الگ بات ہے کہ پھر وہ جو انہیں ملا اسی پہ گزارا کر رہے ہیں. کچھ لوگوں پاس موقع ہے بھی تو صرف سستی کے مارے گھر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور کون اتنی تکلیف اٹھائے اور گھر سے نکلے اور پھر جا کے سیکھے. ٹھیک ہے گھر میں آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ جو آپ ایک ماحول کے اندر رہ کے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، کوئی آپ سے زیادہ بہتر کام کر رہا ہے، اس کو دیکھ کے آپ کا اور شوق بڑھ رہا ہے، تو وہ گھر بیٹھ کے نہیں سیکھا جا سکتا. کچھ لوگ قریب ہوتے ہوئے بھی نہیں پہنچتے، گاڑی بھی ہے، سہولتیں بھی ہیں، بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں، اتنا کام بھی کوئی نہیں ہے، صرف کیا ہے کہ اب کون آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کرے، کون پیٹرول خرچ کرے، آرام سے گھر ہی کیوں نہ بیٹھ جائیں. لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، جب آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تو خود سے خود کام کرانا اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. کبھی اونگ آنے لگی، کبھی کچھ کھانے لگ گئے ساتھ، کبھی کچھ ادھر ادھر کی آوازیں سنی، کبھی ٹیلی فون اٹینڈ کرنے لگ گئے، کبھی بریک آ گئی آواز میں، تو وہ بات تو نہیں بنتی. وہ حق ہی ادا نہیں ہو سکتا، نہ سبق یاد ہو سکتا ہے جب تو کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں. تو اس میں جو جتنا خرچ کرتا ہے، پھر اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہیں ایسے، مثلا آپ کی وہ بہن جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہے کیلیفورنیا سے گھر اور بچے چھوڑ کر آئی ہوئی یہاں پڑھنے کے لیے. کچھ اور لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح قربانی کر کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں اگر جاب کرنی ہو، چند پیسے ملنے ہو، تو ہم بچے بھی کہیں نہ کہیں ٹھکانے لگا لیں گے، اپنے گھر کے کام بھی کر لیں گے، باقی سب چیزیں بھی ہم مینج کر لیں گے کیونکہ چند پیسے ہمیں ملنے ہیں. لیکن جب ہم آخرت کا کوئی سودا کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں پھر سارے کام یاد آتے ہیں. بچوں کا کیا ہوگا، گھر کا کیا ہوگا، کھانے کا کیا ہوگا، آرام کا کیا ہوگا. اس میں کسی اور کو حساب اور جواب دینے کی ضرورت نہیں. ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچے، وہ جو کچھ بھی کوئی کر رہا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، کسی کا کسی پر کچھ بھی احسان نہیں ہے. تو یہاں پر واضح طور پر فرما دیا گیا لا یستوی، برابر ہے ہی نہیں، برابر نہیں ہے. القاعدون، بیٹھ رہنے والے، آرام کرنے والے، من المومنین، مومنوں میں سے، اور اس حال میں بیٹھنے والے کہ غیر اولی الضرر، کوئی تکلیف بھی نہیں. ہاں جن کو کوئی تکلیف ہے یا جن کو مجبوری ہے، ان کے دل میں شوق ہے، حسرت ہے، اور پھر وہ نہیں کر سکتے، وہ اللہ کو پتا ہے کہ کون کس مجبوری میں کہاں بیٹھا ہوا ہے. مثلاً آپ میں سے وہ لوگ جو گھر بیٹھ کے کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، اگر ان کے راستے میں رکاوٹیں ہیں کئی قسم کی، ملک چھوڑنے کی، گھر چھوڑنے کی، بچے چھوڑنے کی، جو حقیقی جینون مجبوریاں ہیں، اگر کوئی ضرر ان کو، مثلاً کئی لوگ بیمار ہیں یا ان کے پاس سواری نہیں ہے، مال نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، کوئی لانے والا نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر ان کا جذبہ سچا ہے، نیت اور ارادہ اچھا ہے، تو گھر بیٹھ کے بھی وہ شاید آپ سے زیادہ اجر پا رہے ہوں. کیونکہ جب انسان کو یہ پتا ہو نا کہ میرے پاس اور بہت مجھے سپورٹ دینے والے، تو انسان بعض اوقات ریلیکس بھی ہو جاتا ہے. اور جب پتا ہو کہ نہیں خود ہی کرنا ہے سارا کچھ، اور پھر اتنی ڈسٹریکشن کے باوجود اپنے آپ کو جما کے رکھنا، تو پھر وہ اجر میں مجاہدین کے برابر یا ان سے آگے بھی درجہ پا سکتے ہیں. اور پھر یہ حدیث جو بخاری کی ہے کہ 100 درجے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اور ایک درجہ دوسرے سے کتنا بڑا ہے؟ زمین و آسمان کے برابر. اتنا اونچا اجر، اتنا اونچا. دنیا میں آپ دیکھیں کہ لوگ کتنا اس چیز کے پیچھے جاتے ہیں کہ میرا سٹیٹس فلاں سے زیادہ ہو، میرے پاس فلاں سے بہتر گاڑی ہو، فلاں سے بہتر گھر ہو، فلاں سے زیادہ بینک بیلنس ہو، فلاں سے زیادہ ڈگری ہو، فلاں سے زیادہ میں آگے ہوں. دنیا میں مقابلے ہی تو چل رہے ہیں، صرف عارضی سامان دنیا کے مقابلے چل رہے ہیں. لیکن آخرت جو
والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ آخرت جو بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی، ہمیشہ کا گھر ہے۔ دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، اگر ایک گھر میں آپ کی مرضی کی چیزیں نہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تبدیل کر لیتے ہیں، گھر موو کر لیتے ہیں، گھر چھوڑ جاتے ہیں، فرنیچر نکال کے باہر رکھ دیتے ہیں، نیا خرید لاتے ہیں، نئے نئے ڈیزائن بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن آخرت میں تو پھر آپ یہ سب تبدیلی نہیں کر سکتے۔ وہاں اگر آپ کو شوق آئے کہ میرا گھر جو ہے وہ 100ویں درجے پر ہو، تو وہ نہیں ہو سکتا، وہ یہی کرنا ہوگا۔ اور جو جتنی قربانی کر رہا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے، جو جس نیت اور جذبے کے ساتھ کر رہا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی کوشش کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اور بعض لوگ اللہ کے راستے میں وقت تو دینے کو تیار ہوتے ہیں لیکن مال لگانے کے لیے وہ کہتے ہیں ہم خود جو موجود ہیں، مال کا تقاضا کس لیے؟ یا ویسے محنت کرنے کو تیار ہوں گے لیکن اگر کچھ مال خرچ کرنا پڑے تو پھر پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مال خرچ کر لیا تو انہوں نے اپنا فرض پورا کر دیا، اپنی ذمہ داری پوری نہیں۔ جس کے پاس جو ہے، جتنا ہے، جو لگا سکتا ہے، جو جتنا کر سکتا ہے اسے کر جانا چاہیے، کیونکہ یہ صرف تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس دنیا میں جس میں ہمیں یہ سب کرنا ہے، اور دن بدن وقت کم ہوتا جا رہا ہے، ایک ایک لمحہ پگھلتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات کہ لوگ برابر نہیں ہیں، انسانوں میں مساوات نہیں ہے، ہمارا دین مساوات کا دین نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ دین اسلام دین مساوات نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈس ایگری کرے تو مجھ سے بات کرے، دلیل لائے۔ ہمارا دین مساوات کا دین نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں نا، اسلام دین مساوات ہے، غلط ہے، دین مساوات نہیں ہے، لا یستوی، نہیں برابر، مساوات نہیں ہے، عدل کا دین ہے۔ لہٰذا یہ بے سوچے سمجھے جملے بھی نہیں کہنے چاہیے۔ ہمارا دین کس کا دین ہے؟ عدل کا دین ہے۔ عدل اور مساوات میں فرق کیا ہے؟ مساوات میں یہ کہ سب کو ایک جیسا ٹریٹ کرو، اور عدل میں کیا ہے؟ ہر صاحب حق کو اس کا حق دو، جس نے جتنی محنت کی ہے، جتنی کوشش کی ہے، اس کو اتنے نمبر دو۔ اب کوئی کہے کہ دیکھیں بھی میں بھی تو ہر روز آتی ہوں، اتنا وقت یہاں لگاتی ہوں، میں نے اتنے گھنٹے پڑھا ہے، میں نے یہ لکھا ہے، میرے نمبر دوسرے کے برابر کر دیے جائیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کی کوشش الگ الگ، اور ہر صاحب حق کو اس کا حق دینا کیا ہوتا ہے؟ عدل ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے قرآن پاک کی کچھ اور آیتوں سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے۔ مثلا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا معنی ہے اس آیت کا؟ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ یعنی عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ جس نے فتح سے پہلے یعنی فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنگ کی اللہ کے راستے میں، وہ اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا، وہ برابر نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اس وقت دین کے لیے قربانی کی جب دین کو کوئی ترقی نہیں تھی، جب کوئی ناموری نہیں تھی، تو ان کی چھوٹی چھوٹی قربانیاں بھی بہت بڑی، حتیٰ کہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کر لے تو ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ انہوں نے ایسے وقت میں قربانی کی تھی۔ اور ایک اور بڑی اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی شخص کی نیت سچی ہے، اس کے اندر تڑپ ہے لیکن مواقع نہیں ہے، تو گھر بیٹھ کے بھی اس کو کتنا اجر ملے گا؟ برابر ملے گا مجاہدوں کے۔ اس میں دلیل ہے اس حدیث کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بالمدینۃ اقواما، مدینہ میں کچھ لوگ ہیں، ما سرتم مسیرا، کوئی جگہ تم نہیں چلے، ولا قطعتم من واد، اور نہ کوئی وادی تم نے طے کی، الا وہم معکم، مگر وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی مدینہ میں کچھ لوگ پیچھے ایسے ہیں کہ تم جہاں کہیں گئے اور جو وادی بھی تم نے عبور کی وہ تمہارے ساتھ تھے، اس میں وہ تھے مدینہ میں، لیکن ہر جگہ تمہارے ساتھ تھے۔ کس چیز میں ساتھ تھے؟ فزیکلی ساتھ نہیں تھے۔ ساتھ ہونے کا مطلب فزیکلی ساتھ ہونا نہیں، کہاں ساتھ تھے؟ اپنی نیت کے ساتھ تمہارے ساتھ تھے اور اپنے تصورات میں تمہارے ساتھ تھے، لہٰذا اجر میں تمہارے برابر ہیں، گھر بیٹھ کے تمہارے برابر ہیں اجر میں۔ لوگوں نے کہا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ یا رسول اللہ، وہ تو مدینہ میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر بھی وہ ہمارے برابر؟ فرمایا ہاں، نعم حبسہم العذر،
جی ہاں، انہیں عذر نے، مجبوری نے روک رکھا ہے. اگر مجبوری نہ ہوتی تو وہ تمہارے ساتھ ہوتے. آپ کو یاد ہے نا غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ لوگ آئے اور ان کے پاس سواری نہیں تھی اور وہ پھر بھی جانا چاہتے تھے. تولوا وأعینہم تفیض من الدمع، وہ واپس گئے اور ان کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھی کہ آپ ان کو کہہ رہے تھے کہ میرے پاس سواری نہیں جس پہ میں تمہیں سوار کر کے ساتھ لے جاؤں. تو اس آیت میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے. یہ زندگی آرام کے لیے نہیں ملی، یہ زندگی عیش و عشرت کے لیے نہیں ملی، یہ زندگی کام کے لیے ملی. اور کام میں انسان کبھی بھی اپنی کوشش سے راضی نہ ہو، نیور. کبھی یہ نہ سمجھے میں نے حق ادا کر دیا اور میں بہت اعلیٰ مقام پہ. ہمیشہ نیکی میں، کام میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے، اپنے سے آگے والوں کو دیکھے کہ اس شخص نے اتنا کیا، میں نے کیا کیا. جب آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں تو پھر کیا پیدا ہوتا ہے دل میں؟ فخر اور تکبر. میں تو بہت اچھا ہوں، میں نے تو اتنا کچھ کر لیا اور فلاں تو کچھ بھی نہیں کر رہا. نہیں، ہمیشہ یہ دیکھیں کہ مجھ سے زیادہ کس نے کیا ہے اور پھر اس کو فالو کریں. بخاری کی ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے، وہ سب سے افضل ہے. کتنا افضل؟ درجات منہ، کئی درجے. درجات کا مطلب کئی درجے، منہ اس کی طرف سے یا اس کے پاس. ومغفرتن، اور بخشش بھی. مغفرت کس سے نکلا ہے؟ غفرہ سے. غفرہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مغفر کس کو کہتے ہیں؟ ہیلمٹ کی طرح کا جو جنگ میں سر کی چوٹ سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب پہنا تھا؟ جنگ احد میں، جس کی 2 کڑیاں پھر آپ کے چہرہ مبارک میں چلی گئی تھی. تو مغفرت ڈھانپنے سے، یعنی گناہوں کو ڈھانپ دیا جائے گا. ایسے لوگوں کی کمزوریاں اور غلطیاں اور گناہ ڈھانپ دیے جائیں گے. ورحمہ، اور رحمت. رحمت سے مراد کیا ہوتا ہے پھر؟ جنت. اور رحمت جو انسان کے لیے اس کی آخری منزل ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ غفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اب دیکھیے کہ کیا خوبصورت انداز ہے نا. ایک ہی آیت میں پیچھے فرمایا مغفرت اور رحمت اور آگے فرمایا غفور الرحیم. ان الذین توفاہم الملائکۃ، بے شک وہ لوگ فوت کرتے ہیں ان کو فرشتے. توفاہم پیچھے آپ پڑھ چکے نا، کیا روٹ ہے توفا کا؟ واو فے یہ، وفا پورا پورا لے لینا، فوت کر دینا. اننا جو ہے نا یہ تاکید کے لیے آیا ہے. بے شک وہ لوگ، یقیناً وہ لوگ کہ ان کو فرشتے فوت کرتے ہیں. ملائکہ کس کی جمع ہے؟ ملک کی. ملک کا روٹ کیا ہے؟ حمزہ لام کیا؟ الک. الک جو ہے الوکا سے ہے. الوکا کہتے ہیں رسالت کو، پیغام لانا. جیسے آتا ہے نا من الملائکۃ رسلا، اور فرشتوں میں سے کچھ پیغام لانے والے ہیں. ملائکہ کس چیز سے بنے؟ نور سے. ان کے جسم کیسے ہیں؟ لطیف. لطیف اجسام ہے. لطیف کا کیا مطلب ہے؟ یعنی مادی نہیں. ایک ہوتا ہے مادی، جیسے ہمارا جسم کیا ہے؟ مادی ہے. اور روح کیا ہے؟ لطیف چیز. تو ان کے جسم لطیف ہیں اور ملائکہ عالم الغیب سے تعلق رکھتے ہیں. ہم ان کے بارے میں صرف اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ نے ہمیں بتا دیا. اس سے آگے بڑھ کر ان کے بارے میں کوئی تصور قائم کرنا درست نہیں. مثلا کیا تصور قائم کرنا کہ وہ بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں یا مذکر ہیں یا مؤنث ہیں. جتنا بتا دیا گیا بس اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے. لیکن اتنا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ملائکہ باتیں بھی کرتے ہیں اور ملائکہ دعائیں بھی کرتے ہیں اور استغفار بھی کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں اور رکوع بھی کرتے ہیں. ان کے کچھ افعال جو ہیں وہ ہمیں بتائے گئے ہیں قرآن و سنت میں. اسی طرح فرشتوں کے کاموں میں سے ایک کام انسانوں کی روح قبض کرنا ہے. اصل میں بتانا آپ کو یہ مقصود تھا کہ فرشتوں کے جو کام ہیں مختلف، ان میں سے ایک کام کیا ہے؟ انسانوں کی جان نکالنا. تو بے شک وہ لوگ، فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں، ان کی روح قبض کرتے ہیں. اور وہ انسان اس حال میں ہوتے ہیں کہ ظالمی انفسہم، اپنی جان پہ ظلم کرنے والے. ظالمی اصل میں ظالمین تھا. تو ظالمین کا سنگولر کیا ہے؟ اور ظالم کس کے وزن پر ہے؟ فاعل. اور معنی کیا ہوگا؟ ظلم کرنے والا. فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا.
تو ظالمی انفسہم جو اپنے نفسوں پہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اپنی جان پر سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ڈائٹنگ، نہ سونا، امتحان دینا، گناہ کرنا. ہم سیلف پٹی کا شکار کب ہوتے ہیں؟ جب ہم کبھی بیمار ہوں مثلاً، یا یہ کہ ہمیں وہ نہ ملے جو ہم چاہتے ہیں، یا پھر کب خود پہ ترس کھاتے ہیں، بہت جہاد کرنا پڑے، بہت کام کرنا پڑے، حالات ہماری مرضی کے خلاف ہوں، تو پھر ہم اپنے آپ کو بڑا مظلوم سمجھتے ہیں. ہماری خواہشات کے خلاف جب کچھ ہو تو ہم اس وقت سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت ظلم ہو رہا ہے. یا ہم اپنے آپ سے بہت کام کسی وقت لے لیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، میں نے اپنے آپ پہ بڑا ظلم کیا ہے، بہت زیادہ کام کیا آج میں نے. تو یہ ظلم نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ خود سے کام کرانا خود پہ ظلم نہیں ہے. ظلم کیا ہے؟ گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرانا، اس جسم سے، ہاتھوں سے غلط کام کرانا، یا آنکھوں سے کرانا، یا زبان سے کرانا. تو مراد یہاں مرنے والوں کی حالت ہے کہ وہ خود پہ ظلم کر رہے تھے. کیا ظلم کر رہے تھے؟ اس کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ مکہ میں کچھ مسلمان ایسے تھے جو مشرکوں کا ساتھ دیتے اور مقابلے کے وقت ان کی جمعیت بڑھاتے. پھر مسلمانوں کی طرف سے کوئی تیر ان کو لگ جاتا، یا کسی کو تلوار لگتی اور وہ زخمی ہو جاتا یا مر جاتا، تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. کیا مطلب؟ کس کے بارے میں آیت نازل ہوئی؟ مکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمان تو ہو گئے تھے، ہجرت نہیں کی تھی انہوں نے، اسلام ڈکلیئر بھی نہیں کیا تھا، جسے پیچھے بھی میں نے ذکر کیا. اب کیا ہوتا کہ جب مشرکین مکہ جنگ کے لیے مسلمانوں کے خلاف بدر میں، احد میں نکلتے، تو ان مسلمانوں کو چونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی ہوئی تھی اور وہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ یہ کون ہے، یہ ہمارے ہی ہیں، وہ انہیں مجبور کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ چلو، انہیں چلنا پڑتا تھا. اب وہ لشکر میں آ گئے، مسلمان ہیں، مسلمان کے خلاف لڑنا تو نہیں چاہتے، لیکن کیا ہوا؟ اچانک کسی مسلمان کا تیر ان کو آ لگا، مرنے لگے. اب یہ مرنا کیا ہے؟ خود پر ظلم کرنا. کیسے؟ اسلام ڈکلیئر نہ کر کے یا دشمنوں کا ساتھ دے کے. تو اس کے بارے میں کیا کہا گیا کہ ایسے لوگ جو ظلم کی حالت میں مرتے ہیں، جان دیتے ہیں، قالو کہتے ہیں، کون؟ فرشتے. یعنی فرشتے جب ان کی جان لے رہے ہوتے ہیں اس حال میں کہ وہ خود پہ ظلم کرنے والے ہیں، تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں، فیما کنتم، تم کس حال میں تھے، کس مقام میں تھے، تم کر کیا رہے تھے؟ فیما یعنی علامہ، کنتم تھے، تم کس پر تھے، یعنی کس حال پر تھے، کس مقام پر تھے، کس مکان میں تھے، کہاں کیا کر رہے تھے؟ قالو وہ جواب دیتے، کننا ہم تھے، مستضعفین کمزور سمجھے جاتے، عاجزین فی الارض زمین میں، ہم زمین میں بڑے عاجز تھے، مجبور تھے. قالو تو وہ کہتے ہیں، کون؟ فرشتے، علم کیا نہیں، تکن تھی، ارض اللہ اللہ کی زمین، واسعتن وسیع، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی، اللہ کی زمین بڑی نہ تھی؟ فتہاجروا فیہا تو تم ہجرت کر جاتے اس میں، تم وہیں کیوں رہے، اس مقام میں، اس مکان میں، اس جگہ پر، اس حال میں کیوں رہے کہ خود پہ ظلم کرتے ہوئے زندگی گزار دی، اور اب موت تک تم اپنے آپ پہ ظلم ڈھا رہے تھے اللہ کی بات نہ مان کر. تو اب اس وقت تمہارا بلبلانا تمہیں فائدہ نہ دے گا. فاولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وساءت مصیرا اور بہت برا ٹھکانہ ہے. مصیر کہتے ہیں مرجع کو، لوٹنے کی جگہ کو. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مومن کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ دنیا میں کسی بھی جگہ پر ہو، اسے نمبر 1 مسلمان بن کے جینا چاہیے، نمبر 2 اسلام کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، جو اس پر اللہ کا حکم ہے اس کو ادا کرنا چاہیے. اور اگر وہ کسی جگہ یہ سمجھے کہ یہاں میں صحیح مسلمان بن کے نہیں رہ سکتا تو اسے اس جگہ کو تبدیل کر لینا چاہیے. اگر کسی خاص ماحول میں انسان سمجھے کہ میں مس فٹ ہوں، میں یہاں صحیح مسلمان بن کے نہیں جی سکتا، تو اس کو اس ماحول میں تبدیلی پیدا کرنی چاہیے اور کسی ایسی جگہ کی تلاش کرنی چاہیے کہ جہاں وہ اللہ کے دین پر عمل کر سکے. لیکن کسی کے پاس بھی یہ کوئی عذر بہانہ نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ بڑی مجبوری، ہمارا تو کوئی بس ہی نہیں چلتا،
ہم تو یہاں کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو اس وقت ان کو رعایت نہ دی جائے گی، ان کا یہ عذر اور بہانہ قبول نہ کیا جائے گا۔ اس آیت سے بہت سی اہم باتیں پتہ چلتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انما الاعمال بخواتیمہا، اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے، کہ آپ کا خاتمہ کیسے ہوا۔ اگر کوئی شخص اچھا بھلا نیک تھا، اچھے کام کرتا تھا، پھر اچانک وہ کسی ایسے ماحول میں، کسی ایسے انسان کے ہاتھ لگ گیا جس نے اس کو بھٹکا دیا، یا کسی ایسی جگہ چلا گیا جہاں اس نے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا ماحول کے دباؤ سے، اب وہ اسی حال میں مر گیا، تو اس کے آخری عمل کنسیڈر کیے جائیں گے، پہلے نہیں۔ سمجھے؟ all is well that ends well، جس چیز کا اینڈ اچھا ہو وہ سب اچھا ہے۔ کہ ملک کی خاطر دین نہیں چھوڑ سکتے، دین کی خاطر ملک چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ بہت عام بہانہ ہے ہم سب کا کہ جب ہم کسی بھی وجہ سے دین پہ عمل نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں یہاں یہ ہو نہیں سکتا، یہاں یہ نہیں کر سکتے، یہ پاسبل نہیں۔ تو مومن سے یہ عذر قابل قبول نہیں۔ مثلا بعض لوگ ایسی جابز میں ہوتے ہیں کہ جہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ بعض مسلمان اسی قسم کی جابز میں نماز پڑھ بھی سکتے ہیں، اپنے ایمان کی مضبوطی کی وجہ سے وہ اپنے لیے جگہ بنا لیتے ہیں، اپنا حق لے لیتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ جو خود ہی نہیں پڑھنا چاہتے وہ کیا کہتے ہیں؟ پڑھ ہی نہیں سکتے، سارے دن کی نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں۔ کوئی جواز نہیں ہے اس کا، کوئی مائنڈ نہیں کرتا اگر آپ اپنے باقی ہر کام میں اچھے ہیں، ڈیوٹیفل ہیں، وقت ضائع نہیں کرتے، اور اس نماز کے وقت کو ایکسٹرا لگا دیں، آپ بریک ٹائم کو یوز کر لیں کسی بھی طرح۔ یہ تو ہر ایک کا پرسنل مینجمنٹ ہے کہ اسے اپنا ایک فرض ادا کرنا ہے بلا عذر، یعنی کہ بغیر کسی ایسی شدید مجبوری کے جس کا آگے ذکر آئے گا۔ بعض لوگ کسی بھی جاب کو ایکسپٹ کرنے سے پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ ہمیں اتنی رخصت چاہیے ہوگی۔ اصل میں جب تک آپ اپنے دین کو، اپنے فرائض کو خود آنر نہیں کریں گے، خود ان کو اہمیت نہیں دیں گے، تو کوئی آپ کے لیے کیوں کرے گا؟ بہرحال یہاں پر سب سے پہلے تو یہ بات پتہ چلتی کہ اعمال اپنے خاتمے کے ساتھ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جس حال میں موت آئے گی اسی حال میں انسان اٹھایا جائے گا۔ مثلا جو شخص احرام کی حالت میں حج پہ جاتے ہوئے راستے میں فوت ہو جائے تو قیامت کے دن وہ لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا۔ کوئی طالب علم ہے، علم کے راستے میں اس کی ڈیتھ ہو جائے تو فی سبیل اللہ اس کی موت لکھی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص غلط کام کرنے والوں کے پاس مر جائے، مثلا کسی شراب کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور وہیں موت آ جائے تو وہ انہی کے بیچ میں اٹھے گا۔ اسی طرح کوئی اور کچھ حرام کام کر رہا ہے اور وہ اس کے بیچ میں یعنی کہ مشکل میں پڑ جاتا ہے، تو فیما کنتم، تم کر کیا رہے تھے، تم کہاں تھے؟ دس از ویری امپورٹنٹ کہ تم بیٹھے ہوئے کہاں تھے، تم کن کے ساتھ تھے، تم کس کام میں مشغول تھے، کس حال میں تھے، کیونکہ جس حال میں انسان ہوگا اور اس کی موت آئے گی اسی حال میں پھر اٹھایا جائے گا۔ اور موت کا تو نہیں پتا، کسی کو بھی وقت مقرر نہیں پتا کہ کہاں موت آ جائے، لہٰذا انسان کو اپنے ہر عمل پہ کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں، کہیں اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا، کوئی ظلم تو نہیں کر رہا، کوئی ایسا گناہ تو نہیں کر رہا کہ اگر وہاں اس کی موت آ جائے تو اس کی پکڑ ہو جائے۔ تو یہ چیز انسان کو ہر جگہ محتاط بناتی ہے۔ پھر انسان کسی حرام مقصد کے لیے سفر نہیں کرتا، کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے گھر سے نہیں نکلتا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا، کیونکہ ظلم کی حالت میں جان دینا، ظلم کرتے ہوئے، یہ انسان کے برے خاتمے کی دلیل ہے۔ اسی لیے ہم دعا بھی مانگتے نا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، کہ یا اللہ ہمارا ہر کام میں انجام اچھا کر، احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچانا، کیونکہ کچھ کام ایسے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی رسوائی کا ذریعہ ہے، چاہے وہ چھپ کے کیے جائیں۔ تو چھپ کے بھی غلط کام نہیں کرنے چاہیے، کیا پتا انسان کو کہاں موت آ جائے۔ پھر اسی طرح اس آیت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اگر کسی ماحول میں اللہ کی اطاعت مشکل ہو رہی ہو اور کوشش کے باوجود وہ اس ماحول کو تبدیل نہ کر سکے تو پھر اس کو اس ماحول سے الگ ہو جانا چاہیے، کیونکہ فرشتے کیا کہیں گے جب وہ بہانہ کریں گے یا عذر پیش کریں گے کہ کننا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، وہ کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی،
کوئی اور جگہ زمین پہ نہیں ملی تمہیں رہنے کو کہ تم غلط کار لوگوں کے بیچ میں ہی رہے؟ پھر اس کے بعد اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خالی اسلام کا دعویٰ کافی نہیں، اسلام کے لیے قربانی دینا بھی ضروری ہے. اور اسلام نام ہے اللہ کی اطاعت پر جینے کا، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ جینے کا. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے وہ جو کمزور ہیں، مجبور ہیں. مستضعفین، مستضعفین کون ہیں؟ جو بالکل لاچار ہیں، بیچارے ہیں. من الرجال، مردوں میں سے یعنی بوڑھے ہیں. والنساء، عورتیں، نساء بالغ عورت کو کہا جاتا ہے. والولدان، اور بچے. بچے کون ہیں؟ غیر بالغ، چاہے لڑکے ہیں یا لڑکیاں. بوڑھے مرد، عورتیں اور بچے. لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے. کس کی؟ حیلتن، کسی ہیلے کی. ہیلے کا لفظ روٹ کیا ہے اس کا؟ ہے واو لام، حول. حول کس کو کہتے ہیں؟ طاقت کو. آپ روز تو بولتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہ جو لا حول ہے نا، تو یہ حول ہیلا اسی سے ہی ہے. یعنی نہیں کوئی طاقت پاتے، نہیں کوئی چارہ پاتے. ولا یہتدون، اور نہ وہ راہ پاتے ہیں، سبیلا، کسی رستے کی، اور نہ ہی کوئی وہ راستہ پاتے. نہ ان میں طاقت ہے اپنا ماحول بدلنے کی یا اپنی جگہ بدلنے کی، اور نہ ہی انہیں کوئی رستہ ملتا ہے. وہ لوگ پھر ایگزمپٹڈ ہیں، مستثنا ہیں. یعنی جو نہ چھپ کر نکل سکتے ہیں، نہ کھلے عام نکل سکتے ہیں، یعنی ہجرت نہیں کر سکتے. مثلاً بعض لوگ مکہ میں مسلمان تھے، مثلاً عورتیں تھیں. آپ کو معلوم ہے کہ بعض عورتوں نے بھی تنہا ہجرت کی ہے، جن میں حضرت ام سلمہ ہے. کیوں ہجرت کی انہوں نے؟ کہ وہ اپنے دین پر مکہ میں عمل نہیں کر سکتی تھی، تنہا نکلی تھی. اور کس حال میں نکلی تھی؟ ایسے سفر میں نکلی تھی کہ بڑے بڑے مرد بھی اس پہ جانے سے گھبراتے تھے. لیکن کس چیز کا جذبہ تھا؟ ایمان تھا کہ مجھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مدینہ جانا. بہرحال پھر ان کو وہ ایک صحابی ملے تھے جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ ان کو مدینہ تک پہنچا کر آئے تھے. تو حضرت ام سلمہ ان کی بہت تعریف کیا کرتی تھی کہ دور جاہلیت میں بھی وہ شخص جو تھا وہ بہت ہی صاحب مروت تھا کہ اس نے نظر اٹھا کے میری طرف نہیں دیکھا، اور پورا سفر طے کروا کے مدینہ کے پاس چھوڑ کے خود واپس آ گئے. عثمان بن طلحہ تھے شاید. جی. تو الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، بوڑھے مرد، لاچار، مجبور، معذور، جن میں ہمت نہیں، طاقت نہیں، کوئی رستہ نہیں پتا، نہ وہ کوئی ہیلا کر سکتے. ہیلا کیا ہوتا ہے؟ کوئی ذریعہ ان کے پاس نہیں، نہ وہ چھپ کے نکل سکتے ہیں، نہ وہ کھلے عام نکل سکتے ہیں، اور نہ ان کو رستہ آتا ہے. ولا یہتدون سبیلا، پتہ ہی نہیں جانا کدھر ہے اور کہاں جانا ہے. کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کئی چیزیں درکار ہوتی ہیں. مثلاً آپ ایسے ہی تو نہیں کہ آپ دیکھیں کہ ماحول بڑا خراب ہے تو آپ سامان باندھے اور اٹھ کھڑے ہو گاڑی لے کر. پہلے یہ دیکھیں گے نا جانا کہاں ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں کا رستہ کیا ہے. جی، وہاں کے لیے اور جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی پوری کریں. اب مثلا کوئی کہے کہ میرے لیے مکہ بہت اچھی جگہ ہے، وہاں اللہ کا گھر ہے اور میں سمجھتی ہوں وہاں میں اپنا ایمان بچا سکتی ہوں، تو مجھے مکہ جانا ہے. پھر کیسے جا سکتے ہیں آپ کو ویزا ملے گا تو آپ جائیں گے، وہاں کو رہنے دے گا تو رہیں گے نا. نہیں رہ سکتے، چارہ ہی نہیں ہے، ہیلا ہی نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی ویزا ہی نہیں ہے. تو ہیلے میں کیا آتا ہے؟ وہ ذریعہ، وہ وسیلہ جسے آپ اختیار کر کے اپنی منزل تک پہنچ سکیں. تو ایسے لوگ جن کے پاس کوئی چارہ نہیں، کوئی رستہ نہیں، کہیں جانے کا ویزا یا پرمٹ نہیں، تو وہ پھر ایگزمپٹڈ ہیں، ان کی پوچھ نہیں ہوگی. وہ جس حد تک اپنے ماحول میں رہ کے جو کر سکتے وہ کر سکتے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ النساء کی خاص طور پر بات ہے، عورتیں. کیونکہ عورتیں یا تو اپنے والدین کے تابع ہوتی ہیں یا شوہر کے تابع ہوتی ہیں. ایک عورت جتنی بھی صاحب ایمان ہو، جتنا بھی وہ نیکی کا ماحول چاہتی ہو، اگر اس کا شوہر یا اس کے گھر والے اس کے لیے وہ سب فراہم نہیں کرتے یا ساتھ نہیں دیتے تو وہ مجبور سمجھی جائے گی. پھر اس پر پوچھ نہیں، پھر دوسروں پر پوچھے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اور میری ماں ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے معذور رکھا. ان کی ماں النساء میں سے تھی اور یہ خود الولدان میں سے تھے. تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی کام کے لیے ہیلا جائز ہے؟ ہیلے سے کام لے سکتے ہیں؟ ہیلا بہانہ کر سکتے ہیں؟
کیونکہ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی ہیلا ہی نہیں ہے، تو کیا ہیلا جائز ہے پھر؟ اگر ہیلا کسی نیکی کے کام کے لیے کیا جا رہا ہے اور جائز کام ہے اور جائز طریقہ بھی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر غلط کام کے لیے آپ کریں، مثلاً آپ اسائنمنٹ نہیں کر کے لائے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے وقت ضائع کیا ہے اور آپ بہانہ کر دیتے ہیں مثلاً مہمانوں کا یا کسی اور چیز کا، تو آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو ایسے بہانے کرنا، ایسے عذر پیش کرنا جو حقیقت پر مبنی نہ ہو، جو غلط ہوں، یا ایسے ہتھ کنڈے اختیار کرنا نیکی کے کام سے بچنے کے لیے، تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. لیکن وہ عذر اور وہ ہیلا جس سے آپ ایک صحیح چیز کو اختیار کر سکیں، مثلاً مکہ کے اندر جو مجبور لوگ تھے ان کے لیے کیا ہیلا نہیں تھا، مثلاً یعنی کسی بھی حال میں نہیں نکل سکتے. ہیلا حال سے بھی ہے نا، یعنی کوئی طریقہ، کوئی چارہ، کوئی حال تھا ہی نہیں، نہ چھپ کے نکل سکتے تھے اور نہ ظاہری نکل سکتے تھے. فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ، عَسَى اللَّهُ، امید ہے کہ اللہ، أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، ان کو معاف کر دے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالی معاف کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور ہے اللہ معاف کرنے والا، بخشش فرمانے والا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا. ہجرت کیا ہوتی؟ ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں جانا. کس لیے؟ صرف اللہ کے لیے. یعنی امید ہے، یعنی یقین دہانی نہیں کرائی گئی، امید دلائی گئی. امید کس لیے؟ کہ پھر انسان ایسا پر امید نہ ہو جائے کہ اس سے یعنی ایسا ایڈوانٹیج لینے لگے. لیکن ایک بات ہے کہ عصا کا لفظ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، جب اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اس میں پوری امید، یعنی امید کا پہلو غالب ہوتا ہے، یعنی یقینی بات ہوتی ہے ایک طرح سے. لیکن انا کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا تاکہ لوگ پھر بھی پھول کے نہ بیٹھ جائیں کہ بس ٹھیک ہے، سب ہم کو جان کے کر رہے ہیں، ہماری مجبوری ہے. یعنی جو چیز مجبوری نہیں اس کو بھی مجبوری نہ بنا لے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کے ساتھ ہی کہہ دیا گیا جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا، اپنا گھر بار وطن چھوڑے گا صرف اللہ کی خاطر، کسی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں. یجد فی الارض، وہ پائے گا زمین میں، یعنی جہاں بھی نکلے گا، مراغمن کثیرن، مراغمن پناہ گاہیں، کثیرن بہت سی، وسعتن اور وسعت. جو اللہ کے راستے میں نکلے گا وہ زمین میں بہت سی پناہ گاہ پائے گا. مراغم کا لفظ جو ہے یہ رے غین میم سے ہے. رغم انفہ کا معنی ہوتا ہے کسی کا ناک خاک آلود ہونا. را غین میم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ مٹی، گرد و غبار. تو اسی سے لفظ مراغم ہے، اور ہم نے ترجمہ کیا مراغم کا کہ اس کو پناہ کی جگہ ملے گی. تو مٹی والا تصور کیا ہے؟ یعنی اس کے دشمنوں کی ناک خاک آلود ہوگی، اس کے دشمن ذلیل و نامراد ہوں گے. ٹھیک ہے؟ کیسے؟ مثلاً آپ مکہ کے حالات کو سامنے رکھیے کہ مشرکین مسلمانوں پہ بہت ظلم و ستم کر رہے تھے. وہ وہاں سے نکل کر کہاں چلے گئے؟ مدینہ چلے گئے. وہاں مسلمانوں کا استقبال ہوا، یاد ہے؟ استقبال ہوا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے ساتھ. تو مکہ میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو تھے مشکل میں تھے، پسے ہوئے تھے، طرح طرح کی تکلیفیں تھیں، حتیٰ کہ جان کا خطرہ ہو گیا تھا. لیکن جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو کیا ہوا؟ کیسا استقبال ہوا؟ پرجوش استقبال ہوا، لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا. اب ان کا یہ پرجوش استقبال دیکھ کے ان کے وہ دشمن جو ان کو ستایا کرتے تھے ان کا حال کیا ہوا ہوگا؟ یہ جان کر کے مسلمانوں کو اتنی اچھی پناہ گاہ مل گئی ہے، خاک آلود ہوئے، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے. تو جو شخص دین کے راستے پہ چلتا ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ اس زندگی میں جہاں مکہ ہے وہاں مدینہ بھی ہے. لیکن مدینہ کس کو ملتا ہے؟ جو مکہ چھوڑنے پہ راضی ہو جائے، باوجود اس کے کہ اسے مکہ سے بہت محبت ہو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ رہے تھے تو کیا فرما رہے تھے؟ پلٹ کے دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ مجھے اس شہر سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری نہیں، یا کوئی جگہ ایسی عزیز نہیں جیسے اے مکہ تو مجھے عزیز ہے. اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ نکلتا، کبھی نہ جاتا یہ جگہ چھوڑ کر. لیکن جب انہوں نے اللہ کی خاطر وہ جگہ چھوڑ دی
باوجود اس کے کہ اس جگہ سے ان کو محبت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مدینہ والے لوگ پیدا کر دیے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان، مال اور ہر چیز سے زیادہ پیارے تھے، اور انہوں نے ان کا شاندار طریقے سے استقبال کیا۔ تو یہی یہاں بتانا مقصود ہے کہ جو اللہ کی خاطر ہجرت کرے گا اللہ اس کو بہترین پناہ گاہ دے گا۔ وسع، سع وسعت سے، لیکن یہاں واو وسعت کی نہیں ہے، واو الگ ہے۔ سعتن کا معنی ہے وسعت، وسعت بھی دے گا۔ کس چیز میں وسعت دے گا؟ دین میں وسعت، رزق میں وسعت، تنگی میں وسعت، یعنی تنگی جو مکہ میں تھی وہ مدینہ کی وسعت میں بدل جائے گی۔ ومن یخرج، اور جو نکلے گا، من بیتہ، اپنے گھر سے، مہاجرن الی اللہ، اللہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت، پھر پالے اس کو موت۔ وہ نکلا تو گھر سے اس نیت سے کہ میں جا ملوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں، اور الی اللہ سے مراد کیا ہے کہ دل میں خالص جذبہ اللہ کی خاطر تھا، اللہ کے حکم سے نکلا تھا، لیکن مدینہ پہنچ نہ سکا۔ کیا ہوا؟ مدینہ پہنچ نہ سکا، راستے میں ہی موت آ گئی۔ کہتے کہ ایک شخص مکہ سے نکلا اور تنعیم میں جا کے فوت ہو گیا۔ تنعیم کون سی جگہ ہے؟ جہاں پر مشہور مسجد عائشہ ہے، جہاں حرم کی حدود ختم ہوتی ہے نا، تو وہاں اس کے فوراً بعد ہے۔ تو لوگوں نے کہا ہائے بیچارہ، نکلا تو تھا اللہ کے راستے میں، یہ پہنچ ہی نہیں سکا اپنے اصل مقام پہ، اس کا اجر مارا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، مارا نہیں گیا، جو ایک دفعہ نکل چکا فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا، واقع ہو گیا۔ وقع کا کیا معنی؟ واقع ہو گیا، یعنی ثابت ہو گیا۔ اجرہ یعنی ثوابہ، اس کا اجر اور ثواب اللہ کے ذمے لازم ہو گیا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ غفور الرحیم۔ تو اس آیت سے بہت اہم سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو شخص اللہ کی خاطر کچھ چھوڑتا ہے اللہ اس کو اس سے بہتر معاوضہ دیتا ہے، صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی۔ اگرچہ وقتی طور پر اس کا بہت نقصان ہوتا ہے، وقتی طور پر اس کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ انسان جس جگہ پر رہ رہا ہوتا ہے وہاں اس کی ایک جذباتی اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے، اس کو سہولت بھی ہوتی ہے، یہ یوز ٹو بھی ہو جاتا ہے، بہت سی چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان ساری کمفرٹس کو چھوڑ کر کوئی دوسری جگہ اختیار کرتا ہے، اور اس سے مراد ملک بھی چھوڑنا ہو سکتا ہے، شہر چھوڑنا ہو سکتا ہے، کوئی جگہ چھوڑنا ہو سکتا ہے، کوئی ماحول تبدیل کرنا ہو سکتا ہے، کوئی دوستوں کا سرکل تبدیل کرنا ہو سکتا ہے، کوئی اپنی بری عادات کو چھوڑنا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مہاجر کون ہے؟ من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، جس نے وہ چھوڑ دیا جسے اللہ نے منع کیا تھا۔ کوئی شخص سگریٹ چھوڑ دیتا ہے، شراب چھوڑ دیتا ہے، یا کوئی بھی بری عادت، کوئی نشہ چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی ایک طرح سے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ہجرت کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس نے ایک برائی کو چھوڑ کر، ایک برے ماحول کو چھوڑ کر، ایک بری عادت کو چھوڑ کر ایک اچھی عادت اختیار کر لی۔ تو یہ سب ہجرت کی قسمیں ہیں، لیکن اصل ہجرت وہی ہے جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہوتی ہے، یا اس طرح کے حالات میں اس جیسی، اور چھوٹے سے چھوٹا درجہ کسی بھی برائی کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا ہجرت کہلاتا ہے۔ تو جو شخص اللہ کی خاطر ایسا کرتا ہے، وقتی طور پہ اس کو نقصان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے بہتر راستے نکال دیتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص اپنا ایک غلط کاروبار چھوڑتا ہے، کوئی حرام کام چھوڑتا ہے، تو وقتی طور پر کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات بہت کرائسس میں آ جاتا ہے انسان، دنیا کی کمفرٹ چھوڑ کر، لیکن اس کو یہاں یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے وعدے پہ یقین رکھو، اللہ تمہیں اس سے زیادہ بہتر معاوضہ عطا کرے گا، مراغمن کثیرن ملے گا، وسعتن اور وسعت بھی مل جائے گی، لیکن اس کے لیے انتظار شرط ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لو کہ مدد کس کے ساتھ ہے؟ صبر کے ساتھ ہے۔ ان النصر مع الصبر، کامیابی صبر کے بغیر نہیں ہوتی۔ وان الفرج مع الکرب، اور وسعت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ تنگی کے ساتھ۔ فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ حدیث میں آتا نا، ہجرت ان سارے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو انسان سے پہلے ہوتے ہیں۔ یعنی ہجرت کی وجہ سے نہ صرف یہ
کہ دنیا میں بہتر معاوضہ ملتا ہے بلکہ انسان کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. جس طرح توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اسی طرح ہجرت سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پچھلے سارے غلط کام جو کہیں انسان نے کیے ہوں، اس ہجرت کی وجہ سے وہ سب صاف ہو جاتے ہیں. شرط یہ کہ انسان ان چیزوں کو واقعی اللہ کی خاطر چھوڑے. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، اور پھر اس نے جب کسی سے پوچھا کہ میری بخشش ہوگی تو کہا نہیں ہوگی، اس نے اس کو بھی کر کے 100 پورے کر دی. 100 لوگوں کا قاتل جب اپنی برائی سے تنگ آ کے برائی چھوڑنا چاہتا تھا تو اس کو کیا مشورہ دیا گیا؟ کیا کرو؟ ماحول تبدیل کرو. کیا تبدیل کرو؟ ماحول تبدیل کرو. اس نے کہا کیا کروں؟ کہا وہ فلاں جگہ پر نیک لوگ رہتے ہیں، تم بھی ان میں جا بیٹھو. اپنے یہ دوست، یہ سارا انوائرمنٹ چھوڑو، وہاں ان کے پاس جا کے بیٹھو. اس نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، کیونکہ میں اس برائی سے باہر نکلنا چاہتا ہوں. اب جب وہ نکلا اور جا رہا تھا تو رستے میں ہی اس کی موت کا وقت آ گیا. دونوں طرح کے فرشتے آ گئے، یعنی برے شخص کی جو روح قبض کرتے ہیں وہ بھی آ گئے، اور نیک شخص کی جو روح قبض کرتے ہیں وہ فرشتے بھی آ گئے. دونوں میں جھگڑا ہو گیا. ایک کہتے ہم جان لیں گے، دوسرے کہتے ہم لیں گے. تو ایک گروپ کہتا کہ یہ توبہ کر چکا، دوسرا کہتا نہیں ابھی یہ اس جگہ نہیں پہنچا تھا جہاں یہ جا رہا تھا، یعنی ہجرت کر کے جا رہا تھا نا، رستے میں موت کا وقت آ گیا. تو اس پر معاملہ اللہ کے حضور پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ زمین ناپ لو، یعنی جس طرف کا فاصلہ کم ہے اس کے فرشتے جان لے لیں. تو ابھی اس نے کم فاصلہ طے کیا تو پھر برائی کے فرشتے، اور اگر اس نے جہاں پہنچنا وہاں کا فاصلہ کم رہ گیا تو پھر نیکی کے فرشتے. جب ناپی کی زمین تو ایک بالشت کا صرف فرق تھا، صرف ایک بالشت، 2-4 ہاتھ لبے بام رہ گیا. تو وہ ایک بالشت قریب تھا اس زمین کے جہاں وہ جا رہا تھا، ہجرت کر کے بھی پہنچا نہیں. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، جو بس نکل بھی پڑا، ابھی اس نے وہ سب پایا نہیں، صرف نکل چکا. فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کیا بھی کچھ نہیں، صرف زبانی توبہ کر کے ابھی جا رہا ہے اس منزل کی طرف جہاں وہ برائی سے بچ سکے، جہاں اسے وہ شیلٹر مل سکے نیک لوگوں کا، تو اس کا اجر اللہ پہ واقع ہو گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اچھا بننے کے لیے صرف زبانی دعویٰ کافی نہیں، ماحول چاہیے، سپورٹ چاہیے، اور سپورٹ تلاش کرنی چاہیے کہ کہاں مجھے پناہ مل سکتی ہے کہ میں اللہ کے راستے پہ چل سکوں. اسی طرح اگر کوئی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے یا پھر کسی بھی خیر اور بھلائی کے کام سے نکلتا ہے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.